یہ خوبصورت سی کہانی آج امر ہوگی میری قلم کی سیاہی کی لپیٹ میں آ کر۔ یہ دن کوئی عام دن نہیں تھا۔ اس دن پہلے دنوں کی طرح کوئی خاص تو نہیں، بس بولی لگائی جا رہی تھی اس حسن کی جو ہر رات اور صبح ان امیر زادوں کی کوٹھیوں کی شان بنتا تھا، جو ڈھونگ تو کرتے تھے بہت غیرت اور عزت داری کی، مگر ملتے ان کوٹھوں پر روح کو ٹھارتے ہیں جہاں کا نام اپنے طبقے میں لینا گناہ سمجھتے ہیں۔ میں بھی انہی میں شامل تھی جو تب ایک غریب گھرانے سے بک کر اس کوٹھے پر آئی تھی، اور نہ جانے کتنی ہی لڑکیاں میری طرح وہاں موجود تھیں۔ کئی میری طرح بک کر آئیں تو کئی زبردستی لائی گئی تھیں۔ ان سب چہروں میں ایک ایسا چہرہ بھی دیکھا میں نے جس کے چہرے کی پیشانی ایک الگ ہی داستان سناتی تھی۔ میں جتنی دیر بھی اس عالیشان کوٹھے کے اس بڑے سے کمرے میں جہاں میرے ساتھ میری جیسی اور لڑکیاں موجود تھیں، جتنی دیر رہی میری نظر اس سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ باقی لڑکیوں کے چہرے پر خوف، ڈر، بے چینی، آنے والے ظلم کے آثار نظر آ رہے تھے جو کہ اس سے پہلے کی گئی لڑکیوں پر ڈھائے جاتے تھے، مگر وہ چہرہ کچھ اور ہی داستان سناتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہاں موجود کوٹھے کی رانی ماں نے کہا، کہاں سے لائی گئی ہو بھول جاؤ، مگر یہ تمہاری زندگی کی حقیقت ہے اور یہی تمہارا مقدر۔ دوسری لڑکیوں کی طرح شادی کے خواب یہاں سجانے کی اجازت نہیں، ہاں مگر بستر سجانے کی عظمت وہی شرافت دار تم کو بخشیں گے جو عزت کا ڈھونگ رچاتے ہیں۔ یہی ہے ہماری، تمہاری اور تم جیسوں کی زندگی۔ تو بہتر یہی ہے کہ بس وہی ہو جو روایت چلتی آ رہی ہے۔ اگر کسی نے بھی اس کوٹھے کے اصولوں کو توڑ کر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی یا تو کسی سے عشق کرنے کی حماقت کی تو وہی سزا پاؤ گی جو آج سے صدیوں پہلے ہوا کرتا تھا، زندہ دفنا دی جاؤ گی۔ رانی ماں کی آواز گونجی۔ بس اتنا ہی کہا تھا اس نے کہ نہ جانے میں کچھ بھول گئی۔ خیر جو بھی، مگر یہ الفاظ مجھے آج بھی یاد ہیں، اور رانی ماں کی آواز گونجی، شمیم، لے جاؤ ان نئی کلیوں کو اور نکھرنے کا ہنر سکھاؤ، تاب دہکاؤ ان میں اور آنے والے گاہکوں کو للچاؤ۔ جی رانی ماں، جیسے آپ کا حکم، شمیم نے جواب دیا۔ چلو یہاں سے، شمیم بولی۔ اس نے کہا کہ ہاتھ منہ دھو اور ہمیں سجنے سنورنے کا حکم دیا اور وہاں سے چلی گئی۔